Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. Friends, today I am going to present a short story, The Yellow Wallpaper. It was published in 1892. Friends, ये short story LLB Part 1 के कोर्स में इंक्लूड की गई है। विक्टोरियन इरा की हम बात करेंगे, लेट 1880s की बात करेंगे, जब वेमेन का जो रोल था वो सिर्फ एक मदर का या वाइफ का होता था। फ्रेंड्स, विक्टोरियन एरा की खास बात ये थी कि इसमें द फेमिनिस्ट मूवमेंट जो थी, विक्टोरियन वेमेन यानी 19th सेंचुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर काम किया गया था। एक ऐसी मूवमेंट, ऐसी तहरीक थी जो कि फेमिनिज्म पर अपनी आवाज़ को बुलंद करती है, जिसमें जो राइट्स ख़वातीन के बनते थे उस पर आवाज़ बुलंद की गई। पहली जो बात थी वो ये कि women could not live on their own. Their husbands or fathers served as their guardians. यानी विक्टोरियन इरा में जो ख़वातीन थी वो अपने तौर पर आज़ादाना ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। आज़ादाना से मुराद कि अगर उनके घर में कोई मेल मेंबर जो कि सरबराह है, फादर की शक्ल में या हस्बैंड की मौजूद नहीं, का अपना कोई सोसाइटी में मकाम नहीं था। Women could not vote or own property. मलिका विक्टोरिया के दौर में ख़वातीन वोट नहीं दे सकती थी और वो अपनी प्रॉपर्टी यानी जायदाद जो है वो नहीं रखती थी। The subordination of women in marriage, बेहतरीन खातून वही थी जो कि शादीशुदा ज़िंदगी बसर करती थी। The importance of self expression is forced to hide her anxieties and fears. उनमें किसी चीज़ का कोई हुनर था, टैलेंट था या उन्होंने कोई एजुकेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से हासिल की हुई थी, तो भी ख़वातीन अपना सेल्फ एक्सप्रेशन जो होता है यानी अपना जो रोल अदा कर सकती थी, आज़ादी से बिल्कुल महरूम थी। ख़वातीन को फोर्स किया जाता था कि वो अपनी एंजाइटीज़ यानी परेशानियों को और फियर्स, खौफ को एक्सप्रेस ना करें, बयान ना करें। इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल आउटलेट डिस्करेज्ड, यानी वेमेन वर्क की हम बात कर रहे हैं तो ख़वातीन की इमोशनल, जज्बाती और इंटेलेक्चुअल ज़हनी कुव्वतों को बिल्कुल डिस्करेज किया जाता था, उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती थी। The evils of the resting cure were both treatment and punishment. फ्रेंड्स, सेल्फ एक्सप्रेशन को एक बीमारी समझा जाता था और उसका जो इलाज था वो रेस्टिंग क्योर के नाम से डिस्कवर किया गया। रेस्टिंग क्योर 2 in 1 क्वालिटीज रखता था, यानी ये ट्रीटमेंट भी था और पनिशमेंट भी। बेहिसी की दुनिया है और हमको एहसास की बीमारी है, तो यहाँ पर जो लोग एहसास करते थे उनके इलाज के लिए जो ट्रीटमेंट डिस्कवर किया गया वो था दी रेस्ट क्योर। ये न्यूरोलॉजिस्ट थे यूएसए के, जो कि अपने टाइम के मुताबिक, अपने वक्त के मुताबिक सजेस्ट करते थे कि पेशेंट को ना सिर्फ फिजिकल रेस्ट दी जाए बल्कि इनको रेस्ट ऑफ माइंड की भी अशद ज़रूरत होती है। मैरिज वाज अमंग हिज रिकमेंडेड ट्रीटमेंट। न्यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक इस बीमारी का जो इलाज है वो वाहिद इलाज शादी है। दी रेस्ट क्योर यानी इस बीमारी का नाम है जिसको हिस्ट्री अभी कहा जाता है। इसमें 4 मेथड इस्तेमाल किए जाते थे ट्रीटमेंट के लिए। फर्स्ट वाज बेड रेस्ट, सेकंड आइसोलेशन, थर्ड ओवर फीडिंग एंड फोर्थ वन मसाज। फ्रेंड्स, हम करेक्टर्स की बात करें तो इस कहानी में एक नरेटर है जिसको हम जेन का नाम देते हैं और वो जेन एक फीमेल करेक्टर है। वो शार्लेट की कह लें कि स्पोक्स वेमन है। शार्लेट की अपनी कहानी यानी ऑटोबायोग्राफी है इस कहानी येलो वॉलपेपर के ज़रिए। नरेटर ए यंग अपर मिडिल क्लास स्लाइट हिस्टेरिकल इमेजिनेटिव is a lover of writing, but her doctor prevents her to write and work due to her illness. Self-realization as prisoner. मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ नरेटर का यानी स्टोरी टेलर का। इस शॉर्ट स्टोरी की जो हीरोइन है, प्रोटैगनिस्ट हैं, उनके बारे में बता रही हूँ। वो एक यंग और अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं। स्लाइट हिस्टेरिकल यानी थोड़ी सी बीमारी में मुब्तला है जो कि ज़हनी बीमारी है।
جس کو احساس کہا جائے تو وہ کم نہیں ہوگا. امیجنیٹو تصوراتی ہیں، یعنی خیالوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتی ہیں. ان کو لکھنے سے بہت محبت ہے، بہت اچھی رائٹر ہیں. لیکن ان کے ڈاکٹر نے جو ان کے لیے علاج سجیسٹ کیا، اس نے ان کو کام کرنے سے روک دیا. فرینڈز، یہاں جو سیلف ریئلائزیشن تھی وہ ان کو فیل ہوتی تھی کہ وہ صرف ایک قیدی ہیں. جو دوسرا کریکٹر ہے اس کہانی میں وہ جان کا ہے. جان از دی ہسبینڈ آف نریٹر اینڈ ہر فزیشین. ہی از پریکٹیکل ان دی ایکسٹریم. ہی از ویری کیئرفل اینڈ لونگ. فرینڈز، جان کی بات کر رہے ہیں. جان اس سٹوری ٹیلر کا ہسبینڈ ہے اور ڈاکٹر ہے بائی پروفیشن. یہ بہت ہی پریکٹیکل قسم کے انسان ہیں اور یہ بہت خیال رکھتے ہیں اپنی وائف کا. اس کے علاوہ اس میں دو اور کریکٹر ہیں، جینی اور میری کے. جینی جو ہیں وہ جان کی سسٹر ہیں. وہ بالکل ہاؤس کیپر کے طور پر اپنا کریکٹر ادا کرتی ہیں. ان کا خیال ہے کہ ان کی بھابھی کو یعنی نریٹر کو زیادہ لکھنے کی وجہ سے بیماری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ بالکل ڈومیسٹک لیڈی تھی. میری ایک کیئر ٹیکر ہیں. She is so good with the baby. Mary is the babysitter of narrator's baby. Friends، یہ کچھ ڈائلاگس ہیں جو اس شارٹ سٹوری میں سے میں نے چوز کیے ہیں، جس میں وکٹورین ٹائمز کی بات کی گئی ہے. In Victorian times, insane relatives would have been kept hidden away in an attic. How she mentions fate as if something is going to happen to her, but that would be asking too much of fate. نریٹر اپنی قسمت پر ملامت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ اس بات پر بلیو کر رہی ہیں کہ مین از اے پپٹ ان دی ہینڈز آف فیٹ، یعنی انسان قسمت کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے. پارٹیکولرلی ہم وکٹورین دور کی بات کر رہے ہیں اور جو نریٹر ہیں وہ اپنی قسمت پر رشک کرنے کی بجائے پریشانی سے اظہار کرتی ہیں کہ انہوں نے کیسی قسمت پائی ہے. ان کو توجہ دینے کی بجائے ان کو فیملی سے الگ کر دیا گیا، ان کے کام سے روک دیا گیا اور ایک بالکل آئسولیٹڈ پلیس پر، جو کہ معاشرے سے بالکل دور ہے، لوگوں کے گھر آس پاس کہیں نہیں ہیں، وہاں پر لے جا کر رکھا گیا ہے فار ریسٹ. نریٹر اپنے ہسبینڈ سے ذکر کرتی ہے، بیان کرتی ہے اپنے خدشات کو. وہ کہتی ہے there is something strange about it. نریٹر اس گھر کے متعلق بات کر رہی ہیں جو ان کو بالکل سوسائٹی سے الگ لے کر دیا گیا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ گھر بہت عجیب ہے. جبکہ جان ایک ٹیپیکل ہسبینڈ کا رول ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ ہنستے ہیں اس بات پر اور کہتے ہیں کہ بالکل شادی کے بعد خواتین کو اپنے سسرال والا جو گھر ہوتا ہے وہ عجیب ہی لگتا ہے. I never used to be so sensitive. نریٹر کہتی ہے کہ میں اتنی سینسیٹیو نہیں ہو رہی ہوں، مجھے واقعی اس گھر میں کچھ نہ کچھ عجیب فیل ہوتا ہے. I never saw a worse paper in my life. Patrons committing every artistic sin. Wallpaper is the symbol of unpleasant and sick domestic life. وال پیپر کی بات ہو رہی ہے اور یہ کہانی اگر ہم اس کے ٹائٹل پر غور کریں تو بھی ہمیں ایک آئیڈیا دیتا ہے وال پیپر کا. نریٹر کو اپنے روم میں لگا یہ وال پیپر پسند نہیں آتا اور وہ اس کے پیٹرنز پر کہتی ہیں کہ یہ بالکل آرٹسٹک سین ہے، یعنی یہ کوئی ایسا آرٹ ہے، ایسا ورک ہے کہ جس کا کوئی ڈیپ میسج کنوے کیا جا رہا ہے. یہ سمبل ہے ان پلیزنٹ اور سک ڈومیسٹک لائف کا. فرینڈز، وال پیپر کا رول ہمیں کہانی میں بہت نمایاں نظر آئے گا کہ وال پیپر کے متعلق جو رائٹر نے ڈائلاگس لکھے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں. sprawling flamboyanting patterns committing every artistic sin. The color is repellent, almost revoluting a smoldering, unclean yellow, strongly faded by the slow turning sunlight. It is a dull yet lurid orange in some places, a sickly sulphur tint in others. So here we can raise a question, what is the wallpaper doing to her? یعنی وال پیپر
کر کیا رہا ہے اس پیشنٹ کے ذہن کے ساتھ، کون سے یہ خیالات ہیں جو اس کے ذہن میں اجاگر کر رہا ہے۔ سن لائٹ از دی سمبل آف میل ڈومیننسی، دی وال پیپر ہیز ٹریپڈ دی نیریٹرز مائنڈ۔ سورج کی روشنی یہاں پر میل ڈومیننسی کی علامت ہے، جبکہ وال پیپر نے نیریٹر کے ذہن کو بالکل جکڑ لیا ہے۔ نیریٹر فیل کرتی ہیں کہ یہ وال پیپر اس کو کنٹینیولی دیکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی صورتحال کیسی چل رہی ہے۔ اس وال پیپر کے سپوٹس یعنی جو داغ دھبے ہیں، جو پیٹرنز ہیں، وہ اس کو بالکل بھی اچھے فیل نہیں ہوتے، بالکل ایسی ایک ڈرونی سی شکل بناتے ہیں کہ کسی انسان کو اگر پھانسی دینے کے بعد لٹکا دیا جائے چوراہے پر تو اس کی گردن لٹک جاتی ہے اور اس کی بلبس آئیز یعنی موٹی موٹی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، جو کہ دوسرے لوگوں کو سٹیئرنگ کر رہی ہوتی ہیں، گھور رہی ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی ہاررفل امیج ہے جو ہمیں شارلٹ پرکنس نے دیا۔ وہ کہتی ہیں there is a recurrent spot where the pattern lolls like a broken neck and two bulbous eyes stare at you upside down. I never saw so much expression in an inanimate thing before, and we all know how much expression they have. Again, we are going to raise the same question that what is the wallpaper doing to her? سمپل سا جواب ہے وہ یہ کہ وال پیپر وہ رول ادا کر رہا ہے جو کسی انسان کو رول ادا کرنا چاہیے تھا، یعنی جان کو کرنا چاہیے تھا۔ میل ڈومیننسی کی ہم بات کر رہے ہیں تو وال پیپر یہاں پر میل ڈومیننسی کو شو کروا رہا ہے، یعنی وہ اپنی لیڈی کے ذہن کو پڑھنے کی بجائے اس کو اپنے ذہن کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وال پیپر یہاں پر ایک جاندار کا رول ادا کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کئی بار ذکر کیا ہے کہ ایک ٹیکنیک ہے لٹریچر میں جس کو پرسونیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ پرسونیفیکیشن میں کمال یہ ہے کہ ایک بے جان چیز کو جاندار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کہانی میں دی وال پیپر اٹ سیلف از اے کریکٹر۔